اقبال شاہ آفیشیل آپ سے مخاطب ہوں. آج کا پاکستان کی تاریخ کا سخت ترین مقابلہ جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب اسلام آباد کی سینٹ سیٹ سے کامیاب ہو گئے. اس سلسلے میں پیپل پارٹی کو خاص طور پر مبارکباد دی جا سکتی ہے. پیپل پارٹی ہی اس لیے میں نے نام لیا کہ پی ڈی ایم جو نام ہے اس وقت پیپل پارٹی اس کو ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ہے. آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جو 11 جماعتیں اس حکومت کو ڈسٹیبل کرنے کے لیے لانگ مارچ کے لیے بہت بڑے بڑے جلسے کر چکی تھیں اور آخرکار پیپل پارٹی نے اپنی بات منوائی اور انہوں نے سب سے پہلے تو لانگ مارچ کو مؤخر کروایا اور وہ مانیں گے بات. پھر پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ایک اور دھچکا لگا جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم بائی الیکشن میں جا رہے ہیں. وہ بھی پیپل پارٹی کی بات مانی گئی کیونکہ پیپل پارٹی ایک اس وقت صوبہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور وہ جو بات کرتے ہیں ان کے پیچھے اگر وہ نہ ہوں تو پی ڈی ایم کا وجود میری نظر میں تو نہیں رہتا. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جس طریقے سے آصف علی زرداری پر اعتماد کر سکتے ہیں یا وہ اس ایک بڑا پرانا ان کا ایک رابطہ بھی ہے وہ کسی اور کو غالباً نصیب نہیں ہوا. پھر پاکستان پیپل پارٹی نے کہا جی کہ ہم بائی الیکشن کے بعد ہم سینٹ کے الیکشن لڑیں گے اور لانگ مارچ بعد میں کریں گے. وہ بات بھی مانیں گے اور ایمانداری سے دیکھا جائے اور سیاسی لحاظ سے ان کا یہ فیصلہ درست تھا کیونکہ سیاسی داؤ پیچ اختیار کرنا سیاسی پارٹیوں کا بالکل حق حاصل ہے. لیکن آج جو واقعہ ہوا اور اپسیٹ ہوا جس کو اپنے اپنے طور پر تمام تجزیہ کار اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. آج پیپل پارٹی عددی طور پر جیت چکی ہے لیکن اخلاقی طور پر ہار چکی ہے. وہ اس لیے کہ آپ کے سامنے ہے کہ ان کے جو ووٹ تھے ان کی تعداد کیا تھی. الیکشن سے ایک دن پہلے کس قسم کی ویڈیوز تمام پاکستانی قوم نے سنی. اس میں کیا کہا گیا ووٹ کو خراب کرنے کے لیے. اور ہم نے تو ایک پروگرام میں اس سے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ واقعہ ہو کے گزرے گا اور وہی ہوا. آپ نے دیکھا کہ 164 جو پی ٹی کو ووٹ ملے ہیں وہ 7 اگر ووٹ جو ریجیکٹ نہ ہوتے. یہ تو یونین کونسل کی سطح تک اس طرح کی ہم باتیں سنتے رہتے تھے. کبھی پاکستان کے اس اعلیٰ ترین ادارے کے منتخب نمائندے منتخب ہونے کے طور پر ایسی کبھی الیکشن کمیشن کی ہم نے ایسی پاکستان کی تاریخ میں واقعہ نہیں سنا. اور ان کے 171 بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 169 اس وقت یوسف رضا گیلانی کو ووٹ ملے ہیں اور 7 ووٹ جو ہیں وہ جو کینسل ہوئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صاف نظر آتا ہے کہ 5 ووٹوں سے جیتے ہیں 7 ووٹ خراب ہوئے ہیں. تو ووٹ کس کے تھے؟ یعنی یہ باقاعدہ طور پر اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علی حیدر گیلانی نے کہا وہی ہوا. اور چاہیے تو یہ تھا کہ ایک رات پہلے علی حیدر گیلانی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اپنی ساکھ بالکل برے طریقے سے کھو چکا ہے اور پاکستان کی جو الیکشن کمیشنر ہے یہ پوری دنیا میں واحد مثال ہے جن کے 5 ممبر ہیں 4 ممبر ہیں اور ایک چیئرمین ہے. سب کو برابر کے اختیارات حاصل ہیں. آپ کے نزدیک انڈیا ہے اور پوری دنیا میں ایسا نظام موجود ہے. انڈیا میں تو خاص طور پر جب الیکشن یعنی ان کے ایوان بالا کے ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف انڈیا کے فیصلے کے بموجب پارٹی سربراہ یا ان کا ایجنٹ وہ ووٹ کو دیکھ سکتا ہے. اسی لیے وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہاں جمہوریت مضبوط ہے. یہاں سودے بازی ہے پیسے لے کے پھر رہے ہیں. پہلے ہی ایوان بالا جس کو ہم سینٹ کہتے ہیں اس کے ممبرز کو دیکھ کے اس وقت پاکستانی قوم کو تو گھین آتی ہے کہ یہ شاید یہ بھی پیسے دے کے آیا ہوا ہے. حالانکہ سارے تو ایسے نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں انہوں نے سارے عوام کا اعتماد خراب کیا ہے. آگے کیا ہوگا آپ نے دیکھا پاکستانی عوام کے مسائل جو 35 سالوں سے اس قسم الجھے ہوئے ہیں. بے روزگاری ہے مہنگائی ہے بیرونی قرضے ہیں ان کی اندرونی بیرونی صورتحال خراب ہے. لیکن ان لوگوں کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب ہوگا یہ وہ کہیں گے جی 164 ہے پی ٹی آئی کی عمران خان صاحب یہ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اس کے پیچھے دوڑ پڑیں گے اور ہو سکتا ہے اسمبلی ٹوٹ جائے. اس کے بعد وہ کیا کریں گے تیسرا سٹیپ ان کا یہ چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد لے آئیں گے پھر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف لے آئیں گے اور اس کے بعد اگر وہاں کامیاب ہو جاتے تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نو کانفیڈنس لے آئیں گے. پھر یہ ہے کہ اگر وہ ایسا ہوتا رہا اور ایسے ہی اگر ہوتا رہا جس طرح اب بھی ہوا ہے کہ یعنی جو کہا گیا کہ ووٹوں کو خراب کرو اور اپنی عددی اکثریت کے بال بوتے پر پھر یہ اپسیٹ ہوتا ہے تو پھر پاکستانی قوم میں سمجھنے میں حق بجانب ہوگی کہ ہمارے مسائل کا ان کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی عددی فتح
اور اخلاقی فتح میں نے اس قسم کی جان بوجھ کے میں نے فکرہ یوز کیا ہے، وہ یہ اخلاقی فتح یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے سالوں میں اتنے اہم کون سے کام کیے ہیں کہ پنجاب میں تو آپ کا کوئی یعنی کینڈیڈیٹ ٹکٹ لینے کے لیے پیپل پارٹی کا کوئی یعنی آدمی تیار نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اپنی کارکردگی کے طور پر. پھر یہ ہے کہ اگر سویلائز دنیا میں ہوتا، کسی مسلمان ملک کے علاوہ یعنی دوسرے ملکوں میں ہوتا، تو ایلیگیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ پروو نہ بھی ہوتا تو عوامی خدمت کے لیے جو آدمی سیاست میں حصہ لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں عوامی خدمت کے لیے آیا ہوں، یعنی میں اپنے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے آیا ہوں، مجھے اپنے کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ نبیوں کا یعنی میں سمجھتا ہوں سنت ہے، عوام کی خدمت، قوم کی خدمت. لیکن یہ کہ کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہم صرف یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے بالکل ہلا کے رکھ دینا ہوتا ہے، اپنی ذاتی انا. اور وہ انا جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں بندے کرونا سے مر گئے، اور ہر جو سیاسی پارٹی کے قائدین ہیں وہ بھی اس وقت لاسٹ اپنی اننگز کھیل رہے ہیں. باہر کی دنیا میں اگر ہوتا تو وہ اپنی ساری دولت اس قوم پر نچھاور کرتے، جس قوم نے ان کو سب کچھ دیا ہے. اس پیارے وطن پر جو 5.5 سے 10 لاکھ آدمی تک جو ڈیٹا ہے وہ شہید ہوئے یہ ملک بنا تھا. لیکن پاکستانی عوام کو کیا ملا؟ یہ چند منحوس چہرے، کبھی کوئی کبھی کوئی. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا. میری نظر میں تو آگے یہی ہوگا، یہاں بہت بڑا انریسٹ ہوگی، انارکی پھیلے گی. کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکومت کو گرانے کے بعد عمران خان جو ہے وہ آرام سے بیٹھ جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور مجھے تو کوئی حادثہ نظر آ رہا ہے، حادثہ ضرور ہوگا. یہ نظام نہیں چل سکتا، یہ نظام کسی کام کا نہیں ہے، بیکار ہو چکا ہے. اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، عوام کے ساتھ کا کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ چند لوگوں کی کلب ہے، اور وہ کلب کے ممبر اب میرا انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس ملک کو خدا را سیدھے راستے پہ چلنے دو، اور یہ اگر نہیں چلنے دو گے تو پھر یہ ہے کہ تاریخ میں ایسے سیاہ ترین کارنامے ہمیشہ برے ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں. پاکستان قوم کو میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جو آپ سمجھتے ہیں کبھی مجھے بتائیے کسی سیاسی پارٹی میں کوئی غریب آدمی بھی کبھی منتخب ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے وسائل کے مالک، ایک ہی ٹائم پر امپلائر، ہم ان کے امپلائیز، ایک ہی ٹائم پر وہ فیکٹریوں کے مالک، ہم ان کے ملازم، وہ سودا بناتے ہیں، ہم ان کو پھر خریدتے ہیں. یعنی ایک ہی دنیا کے اس پاکستان ملک میں چند خاندانوں نے پوری قوم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. پاکستانی قوم اگر ان کے چہرے نہیں پہچانتے تو پھر ان غلاموں کو کبھی وہ آزاد نہیں کرا سکتا جو خود بھی آزاد نہ ہونا چاہتے ہوں. آپ اپنا رائے خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.